بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جار مجرور کے ضابطے چڑھ رہے تھے، اس سلسلے کا یہ تیسرا سبق ہے۔ آج ہم ایک مثال اور اس کی ترکیب ملاحظہ کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی ترکیب ہم نے لکھی ہے: الزیدان العالمان یمشیانی فی السوق۔ تو جی اب آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے الزیدانی مرفوع لفظاً موصوف۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا بننے والا ہے، اس لیے بنے گا مرفوع۔ مبتدا کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ جس جملے کا آغاز اسم سے ہو اس کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بنایا مبتدا۔ دوسرا ضابطہ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ہے معرفہ، اور اس کے بعد جو جملہ آنے والا ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پر معرفہ ہو اور ساتھ میں نکرہ ہو تو جو معرفہ ہوتا ہے اسے ہم مبتدا بناتے ہیں۔ تو خیر، یہ مبتدا ہونے کی بنا پر ہم اسے کہیں گے مرفوع۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے، الزیدانی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ نون کے نیچے تو ہم زیر پڑھ رہے ہیں، تو رفع لفظاً کہاں ہوا؟ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تثنیہ کا اعراب یہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو چونکہ ہم اس میں الف کا تلفظ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم رفع کا تلفظ کر رہے ہیں، الزیدانی۔ جب ہم نے الف پڑھا گویا کہ ہم نے مرفوع پڑھا لفظاً، تو یہ ہوا لفظاً مرفوع۔ اچھا، پھر ہم نے اسے بنایا موصوف۔ سوال، موصوف کیوں بنایا؟ جواب، اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، اس کے بعد ایک اور معرفہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آئے تو یہ دونوں آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بنایا موصوف۔ مرفوع لفظاً موصوف۔ العالمانی یہ ہوگا مرفوع لفظاً صفت۔ مرفوع اس لیے کہ مبتدا کا جز ہے، مبتدا ہے۔ لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے، وہی سوال جواب یہاں پر بھی۔ پھر ہم نے اسے بنایا صفت، موصوف صفت، چونکہ معرفہ کے بعد معرفہ ہیں تو دونوں موصوف صفت بنیں گے۔ جی، موصوف صفت مل کر اب یہ دونوں بنیں گے مبتدا، ہم نے اسے بنایا مبتدا۔ یمشیانی فعل۔ جی، جب بھی فعل آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلا کام فاعل کو تلاش کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا ضابطہ کہ ہم ہر فعل کا فاعل آگے تلاش نہیں کریں گے۔ 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن کا فاعل ہم آگے تلاش کریں گے، پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ۔ اب یہ پہلا بھی نہیں ہے، چوتھا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دوسرا صیغہ ہے۔ جب یہ دوسرا صیغہ ہے تو اس کا فاعل ہم آگے تلاش نہیں کر سکتے، لازماً اس کا فاعل اسی کے اندر ہوگا۔ جب ہم نے دیکھا تو یہ الف جو ہے، الف یہ ہے اس کا فاعل، تو ہم نے اسے بنا دیا فاعل۔ الف ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، چونکہ یہ ضمیر ہے اس لیے اس کا جو رفع ہے وہ محلاً ہوگا، ہمیں نظر نہیں آئے گا، تو فعل یہ ہوگا یا فاعل۔ اور یہ جو الف ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، تو دیکھیں اب اس جملے کا اس کا خبر بننا صحیح ہو جائے گا اس مبتدا کے لیے، اور جو راجع ہے جو عائد ہے اس میں اور اس کے مرجع میں ان میں مطابقت بھی ہو گئی کہ دونوں تثنیہ ہیں، یہ بھی تثنیہ یہ بھی تثنیہ، تو اس کا اس کی طرف لوٹنا صحیح ہوا۔ تو ہم نے یمشیان کو بنایا فعل، اور اس کے اندر ہم نے نکالا الف ضمیر، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، بارز ہے، ضمیر بارز مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ جی، اب بڑھتے ہیں آگے۔ فی السوق، فی جارہ، السوق مجرور لفظاً۔ لفظاً کیوں؟ ہم اس پر جر کا تلفظ کریں گے، فی السوق۔ جب بھی جار مجرور آئیں گے تو سب سے پہلا کام ہمیں اس کا متعلق تلاش کرنا ہے، اور اس کا متعلق یہ 8 چیزوں میں سے ہو سکتا ہے۔ وہ 8 چیزیں ہم نے پیچھے بتائی تھی آپ کو، تو ان 8 میں سے یہاں پر فعل موجود ہے یمشیانی، تو ہم اس جار مجرور کو جوڑ دیں گے یمشیانی کے ساتھ، تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوں گے یمشیانی فعل۔ اچھا، اس کے بعد پھر یمشیانی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گی خبر اس مبتدا کے لیے، اور جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا
اب اس جملے کا، یہ جملے کا خبر بننا صحیح ہو گیا اس مبتدا کے لیے، اس لیے کہ جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے جوڑ رہے ہیں تو ہمیں ایک رابطہ چاہیے، تو ہم نے وہ یہ الف جو تھا یہ تثنیہ والا، اس کو ہم نے جوڑ دیا اس سے، تو لہٰذا اس کا خبر بننا صحیح ہو گیا۔ اب ہماری ترکیب مکمل ہو گئی، الزیدان العالمان یمشیان فی السوق۔ اچھا ہم اس کو لپیٹتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب مکمل عبارت ہوگی الزیدان العالمان یمشیان فی السوق۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ دو زید، موصوف صفت کا ترجمہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ موصوف سے پہلے ہم وہ کا اضافہ کریں گے، وہ دو زید جو کہ عالم ہیں، وہ دونوں چل رہے ہیں بازار میں،